اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صلوات جیسا کہ آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 دروس میں عرض کیا تھا، مؤمنین کی علامات جو خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں وہ 10 قسم کی ہیں۔ کچھ ایسی علامات ہیں، 6 علامات میں نے بتائی تھی، جو بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے تھا تائبون، العابدون، الحامدون، الصائحون، الراکعون، الساجدون۔ ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، عبادت بھی اسی خالق کی جاتی ہے، حمد بھی اسی خالق کی ہے، اور پھر ہجرت کرنا یا جہاد کے لیے جانا یا جو بھی معنی جو بیان کیے تھے الصائحون کا، چاہے وہ روزہ ہو تو اس کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔ پھر الراکعون، رکوع بھی اللہ کے لیے ہے، الساجدون، سجدہ بھی اسی خالق و مالک کے لیے ہے۔ یہ پیشانی سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے اس کو زمین پہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہی مسجود ہے، اسی ذات کو سجدہ کیا جاتا ہے، کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس سے اگلی علامت جو ہے مؤمنین کی، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ علامت اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ویسے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ واجب ہے، اور فروع دین میں سے ہے، 10 فروع دین ہیں، ان میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ اس کا مطلب الآمرون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، امرا یا امرو سے، اس کا مصدر امر آتا ہے۔ امر ایک، جب ہم بحث کرتے ہیں علم اصول میں امر کے بارے میں کہ امر کی دلالت کس پہ ہوتی ہے، امر سے مراد ہے جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو اٹھو، کسی کو کہتے ہیں بیٹھو، کسی کو کہتے ہیں پانی پلا دو، کسی کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لو، جیسے خالق فرما رہا ہے بار بار قم یا ایھا المزمل قم اللیل، اے میرا حبیب کھڑا ہو جا رات کے وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام یقیموں سے اقیمو جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی امر ہے۔ تو جب بحث کی جاتی ہے تو وہاں پہ مادہ امر اور صیغہ امر سے بحث کی جاتی ہے۔
مادہ امر جو میں نے لفظ امر کہا ہے، جو حمزہ میم اور را سے مرکب ہے، اس کا خود معنی حکم ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں فلان امرنی، فلان نے مجھے حکم دیا ہے، بلکہ آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی امر فرمائش ہے، یعنی کوئی حکم ہے آپ کی طرف سے، تو یہ امر جو ہے خود حکم کے معنی میں آتا ہے۔ طلباء کرام بیٹھے ہیں اور پھر اس کی امر کی دو جمع آ جاتی ہیں۔ امر کی جمع امور بھی ہے، امر کی جمع اوامر بھی ہے۔ جس کا معنی حکم ہے اس کی جمع اوامر آتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اوامر اللہ، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے حکم ہیں۔ امور جب اس کی جمع آتی ہے تو اس سے مراد شے ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں آپ کے امور کیسے چل رہے ہیں، یعنی معاملات زندگی کیسے چل رہے ہیں۔ فلاں کے امور خراب ہو چکے ہیں، یعنی معاملات اور حالات ظاہری اس کے خراب ہو چکے ہیں۔ تو یہاں امر بالمعروف جب آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے نیکی کا حکم دینا۔ اب میں اور آپ نیکی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے وہی حکم جو حکم خدا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس سے مراد ہے۔ یعنی امر بالمعروف، معروف کا معنی نیکی ہے، اور معروف کا معنی نیکی، یعنی کیونکہ نیکی مشہور چیز ہے، واضح ہے آپ کے سامنے، اس لیے معروف بھی کہا گیا ہے۔ اور معلوم کو بھی معروف کبھی کبھار کہا جاتا ہے، جیسے آپ فعل ماضی معلوم کو معروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں معروف کا معنی نیکی، یعنی نیکی کا امر کرنا، نیکی کا حکم دینا۔ بندہ نہیں دے سکتا ہے حکم کسی اور کو، یعنی اس حکم خدا کو پہنچانا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ لوگوں کو بتانا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے والنہی عن المنکر، نہیں کا بھی حکم آتا ہے، اس میں بھی ترک طلب ہوتی ہے، یعنی کسی کو سے طلب کیا جاتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ ناہونا، ناہی کی جمع ہے روکنے والا، ناہی ہوتا ہے، ناہونا اس کی جمع ہے۔ یعنی مؤمنین وہ ہیں جو برائی سے، ناپسندیدہ عمل سے روکتے ہیں، اسی حکم کو پہنچاتے ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ منکر ناپسندیدہ چیز جیسے آپ کے عرف عام میں بھی بولا جاتا ہے۔ اب امر بالمعروف ہر بندہ کر سکتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا، مثلاً میں اٹھتا ہوں نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھو، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، برائی سے رک جاؤ، میں برائی سے نہیں رکتا ہوں۔ تو آیا کچھ شرائط ہیں یا نہیں؟ کہا شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس نیکی کا حکم دیں جو آپ خود کرتے ہو، ایسی برائی سے روکیں جس سے آپ خود رکے ہوئے ہیں، وَإِلَّا آپ کی زبان میں اثر نہیں ہوگا، اور دیکھنے والا جس کو آپ امر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ تو خود عمل کرنے والے نہیں ہیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ باتیں کہنے والے؟ اسی لیے قرآن نے بھی مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو خود لوگوں کو عمل کے بارے میں کہتے ہیں لیکن خود پابند نہیں ہیں۔ جیسا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم وہ کہتے ہو لوگوں کو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ خالق نے فرمایا
کابرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے کہ تم اس پہ جس پہ عمل نہیں کرتے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کا کہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر امر بالمعروف ایک ایسا فروع دین میں سے واجب ہے جس کا خالق نے صراحتاً حکم فرمایا ہے قرآن میں۔ ایک اور آیت ہے جس میں خالق فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ تمہیں حکم تین چیزوں کا دے رہا ہے، بالمعروف ایک تو نیکی کا، اچھائی کا، اور دوسرا عدل کا، تیسرا اپنے اقرباء کے حقوق کو پورا کرنے کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یعنی نیکی اور عدل اور اپنے اقرباء کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اسی طرح خالق نے نہیں فرمائی ہے تین چیزوں سے، فحشاء سے، منکر سے، بغی یعنی دوسرے پہ تجاوز کرنا، دوسرے کے خلاف بغاوت کرنا، دوسرے کے حقوق کے خلاف بات کرنا، اس کو تجاوز کہتے ہیں۔ اور ویسے باغی لفظ ایسا ہے کہ جس کو باغی کہا جائے، اگر آپ کہتے ہیں فلاں باغی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا انسان نہیں ہے، اپنی حد میں رہنے والا نہیں ہے، اپنی حدود سے تجاوز کر کے دوسرے کے حقوق پہ تجاوز کرتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یزید باغی ہے، یزید ظالم ہے، اسی طرح اس کے خاندان کے اور بہت سارے افراد لأنہم بغوا علی رسول اللہ، کیونکہ رسول اعظم پہ انہوں نے بغاوت کی ہے، وبغوا علی اہل بیت رسول اللہ، اسی طرح رسول اعظم کے خاندان پہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ اور پھر شرائط کیا ہیں؟ پہلی جو میں نے عرض کی یہ ہے کہ خود انسان عامل ہو تب وہ کر سکتا ہے، اور دوسرا اس کو عزت نفس کا خیال کرنا پڑے گا۔ مد مقابل کو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے جا کر مجمع عام میں کہہ دے تو تارک الصلاۃ ہے، تو نماز کا منکر ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ نماز پڑھ، ظاہر ہے مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ بلند ہے، جیسا کہ روایات میں کعبہ ایک ایسا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اب مومن کی حرمت اور عزت خانہ کعبہ کی عزت اور حرمت سے زیادہ ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے تو کسی مومن کی اہانت کرنا کسی انداز سے بھی یہ شرعاً بھی حرام ہے، اخلاقاً بھی حرام ہے، اور اس کی بہت سخت سزا ہے۔ روایات میں ملتا ہے جو مؤمنین کی اہانت، توہین اور تذلیل کرتا ہے کسی انداز سے بھی، خالق کائنات اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے، نہ اس کی کوئی عزت رہتی ہے، نہ کوئی مقام رہتا ہے، نہ احترام رہتا ہے، نہ لوگوں میں اس کی کوئی عظمت ہے، ذلیل بن کر رہ جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا تھا، شاید نقوی صاحب اس درس میں نہیں ہوتے تو عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیے اگر کوئی انسان کسی مومن کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں اس کے 3 مراحل ہیں۔ اب جس کو اذیت دی گئی، ایک تو یہ ہے مقابلے میں وہ بھی تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، برابر ہو گیا، تجاوز پہلے اس نے کی ہے، اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن اس نے بھی کم نہیں کیا، اس کو بھی سزا ملے گی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تکلیف دی گئی ہے، جس کو دی گئی
اس نے مقابلے میں آ کر اس کو تکلیف نہیں دی، لیکن لوگوں کے پاس جا کر کہتا رہا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اس تکلیف دینے والے موذی انسان کو، تکلیف دینے والے کو عربی میں موذی کہتے ہیں، دینے والے کو اللہ سزا دے گا، لیکن تھوڑا ٹھہر کر، جلدی نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے بندے کی شکایت دوسرے بندوں کے سامنے جا کر کی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے نا، اگلا بندہ خاموش ہو جائے، یہ بھی نہ کہے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں کہ فلاں نے مجھے تکلیف، یہ بھی نہ کہے۔ اگر ایسے خاموش ہو جائے، ظاہر ہے دل ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف کو اندر ہی اندر لے کر بیٹھ جائے تو خالق کائنات اس کی طرف سے اس کو ایسی تکلیف دیتا ہے کہ اس کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبر کرو، صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، صبر کے بڑے فوائد ہیں، تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، وہ عادل ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ کس کے سینہ میں کس مومن کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، عدم احترامی ہے، اور اس کی حتی کہ حرمت چاہ رہا ہے، تو اللہ تو جانتا ہے۔ اور میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اور پھر امر بالمعروف، میں نے ایک دفعہ دو دفعہ نماز کا جو درس ہوتا ہے اس میں میں نے بزرگان سے نقوی صاحب گزارش کی تھی کہ بزرگان مثلا صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، محترم بیدار صاحب تشریف فرما ہیں، کاظمی صاحب، نقوی صاحب، ڈاکٹر صاحب بھی آج تشریف لائے ہیں کافی دنوں کے بعد۔ بہرحال یہ درس کا مستمر رہنا اس درس کا ڈاکٹر صاحب کی کوشش سے ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اگرچہ خود غائب ہو جاتے ہیں، قبلہ صاحب ہوں تو تشریف لاتے ہیں مجھ جیسے طالب علم کے درس کے لیے۔ بہرحال اللہ ان کی عزت عظمت وقار میں اضافہ فرمائے صدقہ اہل بیت کا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا امر بالمعروف کے بارے میں صادق آل محمد نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں، پہلے وہ ہیں جو امر بالمعروف خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ کیا جائے۔ دوسرا وہ ہے کہ خود کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں دوسروں کو نہیں کہتے، اللہ ایسی قوموں کو مسخ کر دیتا ہے۔ اور تیسری قوم ہے جو نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کہتے ہیں، ایسی قوموں کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو میں نے بات یہ کر رہا تھا کہ عرض کیا تھا کہ سب بزرگان مثلا 15 لوگ آتے ہیں، ہر آدمی ایک نمازی آپ کے ساتھ اپنے ساتھ لے ہے تاکہ وہ نماز پڑھے، اس کو ثواب ملے گا، پڑھنے والے کا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اب 30 ہو گئے، 15 کے ساتھ 15، 30 ہو گئے، ایک ایک وہ لے آئیں تو 60 تک ایسے مقدار بڑھتی جائے گی۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہرحال عمل کیا جائے۔ بہرحال عمل کیا جائے، یہ کسی نے نہ کہا کہ عمل کریں گے، لیکن کچھ نے بہرحال کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو امر بالمعروف صرف مجھ پر نہیں ہے کہ مولوی پر، اور آپ ہر ایک پہ واجب ہے، کوئی یہ سمجھے مجھ پہ واجب نہیں ہے۔ یہ امر بالمعروف جب فروع دین میں ہے اور مؤمن اس کو فرض سمجھتا ہے تو ہر ایک پہ واجب ہے، ہر ایک کی شرعی تکلیف ہے کہ وہ احکام اللہ کو پہنچا کر لوگوں کو مائل کرے واجبات خدا کو بجا لانے کی طرف اور محرمات سے بچنے کی طرف۔ دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال ہم سب کو صحیح